خزانہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ محمد قرآن مجید کی آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلا هذه الآیہ، اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وَمَن يَسْتَبْدِلْ بِنَا، آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ اگر تم لوگ پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ صاحب نے عرض کیا وَمَن يَسْتَبْدِلْ بِنَا، کس کو ہمارے بدلے میں کس کو لایا جائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قریب بیٹھے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ حضرت سلمان فارسی عجمی تھے، اس سے مراد تھا کہ تمہارے بدلے میں عجم کو لایا جائے گا، دوسری قوم عجم کو تمہارے بدلے میں لایا جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ نے خلافت راشدہ کے بعد ایک سلطانی اور ایک ملکی قوم کا نظام بنا جس میں بادشاہ آتے تھے خلافت طرز کے، لیکن اس کے بعد پھر خلافت بنو عباس قائم ہوئی اور لگ بھگ 350-400 سال چلی۔ اللہ تعالیٰ نے استبدال قوم کا، جو اللہ کا قانون ہے کہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم سے خدمت لی جائے گی، استبدال قوم کا یہ فیصلہ اللہ کا نافذ ہو چکا، اور اللہ نے پہلی قوم سلجوقی سلطنت کا قیام ہوا، جس سلجوقی سلطنت نے عباسیوں کو 200 سال مزید زندہ رکھا۔ وہ عباسی سلطنت جو 200 سال پہلے نیست و نابود ہو جاتی اور قیادت عربوں کے ہاتھ سے چھن جاتی، اس سلجوقی سلطنت کی بدولت کم از کم 200 سال مزید زندہ رہی، اور 1258 عیسوی یہ وہ دور ہے جب تاتاریوں کو اللہ نے مسلمانوں پہ مسلط کیا۔ چنگیز خان سارے جہان کو رونتا ہوا، اور اس کے جو پیروکار تھے سارے جہان کو رونتے ہوئے بغداد پہنچے، اور مسلمانوں سے مٹھ بھیڑ ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ بغداد شہر میں داخل ہوئے، 10 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دجلہ میں بہایا۔ دجلہ میں سرخ پانی، انسانی خون سے سیاہ پانی، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں سے کافی عرصہ بہتا رہا۔ استبدال قوم کا یہ خدا کا قانون ایسا نافذ ہوا کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عربوں سے قیادت 1258 میں چھین لی گئی۔ اللہ نے سلجوکیوں کے بعد ترکوں کو، سلجوقی بھی ترک تھے، ترکان عثمانی قسطنطنیہ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، اور ترکان سلجوقی وسط میں، مڈل ایسٹ میں، اللہ نے ان سے کام لیا اور قیادت اللہ نے ان کو دی۔ ہم خلافت عثمانیہ کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح 1451 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ 1451 عیسوی میں سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد وہ تمام کام جن میں سست روی تھی، ان تمام کام سلطان مراد ثانی کے زمانے میں سلطان محمد فاتح 2 مرتبہ 14 برس کی عمر میں یہ خدمات انجام دے چکے تھے، لیکن اس وقت والد زندہ تھا، 100% ذمہ داری اپنے سر پر نہ تھی۔ اس وجہ سے ان سارے امور کو پائے تکمیل تک وہ نہ پہنچا سکتے تھے، والد کے محتاج ہوتے تھے۔ سارے امور کو نمٹایا۔
فوج کو تنظیم نو کی فوج کی تنظیم نو کرنے کے بعد انہوں نے مالیات پر مکمل کنٹرول کیا، درآمدات و برآمدات کو درست کیا۔ اس کے بعد بحریہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ قسطنطنیہ ایک ایسا مضبوط شہر تھا جو 3 اطراف سے پانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کو ایک مضبوط بحریہ جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کو فتح کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے 400 چھوٹی بڑی کشتیاں اور بحری بیڑے بنائے گئے اور اس کو اپنے بحریہ کے اس میں شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قلعہ رومیلی حصار کو تیار کیا گیا اور توپ سازی کی طرف توجہ دی۔ ہنگری سے بڑے بڑے کاریگر اور بڑے بڑے توپ سازی کے ماہرین کو سلطان نے بلوایا اور بڑی بڑی توپیں تیار کرائیں۔ ایک توپ تو اس قدر بڑی تھی کہ اس کا 100 ٹن وزن تھا اور 100 بیل اس کو کھینچتے تھے۔ سلطان نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو سابقہ دارالحکومت ایڈریانوپل ادرنا سے جب روانگی کا ارادہ کیا تو اس توپ کو لانے میں 2 ماہ صرف ہوئے۔ 2 مہینے تک اس توپ کو بیلوں کے ذریعے سے کھینچ کے اس کو بیل کھینچتے رہے اور 2 ماہ تک کھینچ کے انہوں نے قسطنطنیہ کے شہر کے سامنے فصیلوں کے باہر اس کو پہنچایا۔ فصیلوں سے تھوڑے فاصلے پر وہاں پہ ایک محفوظ مقام تک پہنچایا۔ جمعرات 26 ربیع الاول 857 بمطابق 6 اپریل 1453 عیسوی میں سلطان قسطنطنیہ کے اس بلند و بالا فصیلوں کے سامنے پہنچ چکے تھے اور وہاں فوج کو جمع کیا جو 50,200 تھی۔ فوج میں خطاب کیا اور سلطان نے ایک عظیم الشان کام کا آغاز کیا جو پچھلے 700 برسوں میں نہ ہوا تھا، اور جس پر 11 بڑے بڑے حملے مسلمان فاتحین کر چکے تھے۔